الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے جو مختصر سامان سفر جو ضرورت کا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اسٹیشن کے اوپر یا سرائے مسافر خانے کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتا ہے، پھر واپس وہ اپنے سفر کے لیے روانہ اور رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے آبادی اور اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتا ہے، 48 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ مسافر بن جاتا ہے۔ جب تک کہ کسی بھی جگہ پر وہ 15 دن رہنے کی نیت نہ کر لے تب تک وہ انسان مسافر رہتا ہے، اس وقت تک جب کہ دوبارہ وہ اپنے وطن میں دوبارہ نہ آ جائے تب تک وہ حالت سفر میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسافر ہیں، کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ جنت یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے کہا اے آدم، تیرا اور تیری بیوی کا ٹھکانہ جنت ہے، تم اس میں رہو جہاں ہو، جہاں سے مرضی ہو کھاؤ پیو، یہ تمہارا رہنے کی جگہ ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لیکن پھر سبب پیدا ہوا اور پھر اس کی وجہ سے انسان کو جنت سے دنیا کے اندر میں منتقل کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے جنت یہ ہمارا اصلی وطن ہے، ہمارا آبائی وطن ہے۔ جنت ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے، اس لیے جب تک ہم دوبارہ واپس لوٹ کر جنت نہ چلے جائیں تب تک ہم حالت سفر میں ہیں، تب تک ہم مسافر ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الدموع نامی کتاب کے اندر میں فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 6 سفر ہیں، انسان کی زندگی کے 6 سفر ہیں۔ پہلے سفر کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے عالم ارواح کے اندر آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے نکلنے والی ان کی اولاد اور اولاد آدم کی پشت سے ان کے اولاد کو وہاں سب کو نکال کر جمع کیا اور سب سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خود انہی سے ان کے متعلق اقرار لیا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس امر کو سمجھ کر سن کر سب نے کہا واقعی آپ ہمارے رب ہے۔ اس وقت رب کریم نے تمام فرشتوں کو اور جتنی مخلوقات وہاں موجود تھی تمام کو حاضر اور گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سب کی طرف سے گواہ ہوں۔ یہ اقرار اور یہ گواہی کیوں لی؟ اس لیے کہ کل قیامت کے روز کو یوں نہ کہنے لگے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو محض اس سے بے خبر تھے، ہمیں تو اس اقرار اور اس عہد نامے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا سفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول سے آخر تک جتنی مخلوقات، جتنے انسان، جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا کر پیش کر کے ان سے یہ عہد اور یہ اقرار لیا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد سارے کائنات اور سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس اعتبار سے دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے اور مسافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا یہ فطرت اسلام پر، یہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر ہو چاہے وہ کافر کے گھر ہو، یہ ان سے یہ قول اقرار اور ان سے یہ عہد لیا ہوا ہوتا ہے، وہ فطرت ہی کے اوپر پیدا ہوا ہوتا ہے، وہی دین حنیف پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اسی کی اتباع کرنے والے اولاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عالم ارواح میں جو مجھ سے اور آپ سے جو عہد لیا تھا، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا، اور وہ فضل یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگر بھیجتے رہے۔ صرف انبیاء کو نہیں بھیجے بلکہ آسمانی کتابوں کو بھی نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو مبعوث فرما کر قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا، اور ہمیں اپنا عہد اور اپنا اقرار یاد دلایا کہ تم نے عالم ارواح کے اندر میں یہ عہد اور یہ اقرار لیا تھا اور یہ اقرار کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا سفر ہوتا ہے۔ انسان کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے کہ جب نطفہ باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں پہنچتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایک نطفے اور ایک قطرے کے اوپر کیا اپنی جلوہ گری فرمائی کہ اندر میں کیسے نقش و نگار بنائے۔ ماں باپ کو نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے کہ اندر میں بننے والے کیسے اعضاء ہے، کتنے اعضاء بنے، کب اس کے اوپر کیسے نقش و نگار ہو رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سب کچھ رب کریم کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا سفر ہے انسان کا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دو قطرے بڑے محبوب ہے، دو قطرے بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ ایک قطرہ تو وہ ہے جو آسمان سے برس کر صدف میں بند ہو جاتا ہے، اور دوسرا قطرہ رحم مادر میں جا کر بند ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ جو آسمان سے بادل سے برسا وہ تو صدف میں بند ہو گیا اور اس سے قیمتی موتی تیار ہوا، اور دوسرا قطرہ جو رحم مادر میں جا کر بند ہو جاتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقش و نگار حسین اور جمیل اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے چہرے کو مزین کیا، اپنے تمام اعضاء کو مزین
متعین کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مادر شکم سے نکل کر اسی عالم دنیا کے اندر میں، اسی رنگ و بو کے عالم کے اندر میں جلوہ افروز فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا کے پیٹ میں آ گیا، تو یہ دوسرا سفر ہوا، یہ دوسرا سفر ہوا۔ اب اس کے بعد انسان کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے دونوں سفر غیر اختیاری تھے، اب یہ تیسرا سفر، یہ دنیا کے اندر میں آ گیا انسان، اب یہ شریعت کا مکلف ہو گیا۔ قدم قدم پر اب اس کو امتحان آئے گا، اب اس کو امتحان لیا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات ہی اس لیے پیدا کیا اور اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ارادے کا اختیار دیا ہے، ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کے راستے کو کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ رب کریم یہ سب کچھ ہمارے لیے کہ تمہارے سامنے سب کچھ ہے کہ تم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہو، کون سے راستے کو اختیار کرتے ہو۔ ابھی انسان کے قبضے میں ہے۔ یہ تیسرا سفر سب سے اہم سفر ہے، تیسرا سفر سب سے اہم سفر ہے، تمام اسفار میں سب سے اہم سفر یہی ہے، اور یہی نچوڑ ہے، یہی لب لباب ہے، اور اسی کے اوپر دار و مدار ہے، اور اس پوری کائنات کا نچوڑ اور اس کا بقا اسی سفر کے اوپر ہے۔ اسی پوری کائنات کا تانا بانے کا مقصد اسی سفر کے اوپر ہے۔ پہلے دونوں سفر اسی سفر کی وجہ سے ہوئے، اور اس کے بعد آنے والے 3 اسفار جو ہے وہ اسی سفر کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ جیسا آپ کا یہ سفر ہوگا، آنے والے باقی سفر بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر یہ سفر آپ کا اچھی طرح گزر گیا تو آنے والے 3 جو سفر ہے وہ بالکل آرام، راحت، سکون کے ساتھ، ورنہ ناقابل بیان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سفر بہت ہی اہم سفر ہے میرے بھائیوں۔ انسان اگر دنیا کے اندر میں آتا ہے اور اپنے آنے کا مقصد اور مقصد حیات اپنے سامنے رکھتے ہوئے مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور شریعت کی روشنی کے مطابق زندگی کی راہ کے اوپر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور فرمایا جو بھی مومن مرد ہو یا عورت ہے جو نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ایک تل برابر بھی ان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تیسرا جو سفر ہے یہ بڑا اہم سفر، بڑا قیمتی سفر ہے۔ جو انسان اسی دنیا کے اندر میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو ہر تنگی سے نکال دوں گا اور ایسی جگہ اور ایسے مکان سے انہیں میں روزی پہنچاؤں گا جہاں سے اس کو بالکل وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسی زندگی کو، اس سفر کو سونے اٹھنے کی نظر نہ کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ اس سفر میں بڑی احتیاط سے کام لے کہ اس دنیا میں آ کر ہم محنت کر کے اپنے آخرت کو کامیاب کس طرح بنائے، ہر وقت انسان کو اس کی فکر میں رہنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو بہت زار و کتار رونے لگے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت رونے لگے، تو صحابہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اب تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اللہ کے رسول تم سے ملاقات کریں گے، اور کیوں رو رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ سے راضی تھے اور آپ اللہ کے رسول سے راضی تھے، اس کے بعد رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری موت آ گئی،
میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کے چھوٹنے کا مجھے کوئی غم ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے اور ہم سب سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں صرف اس کی ہی زندگی گزارنا اور دنیا اس طرح گزارنا کہ صرف تمہاری ضرورت کے بقدر ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت کے بقدر چیزیں اپنے پاس رکھنا، فرمایا میں اس عہد کو نبھا نہ سکا، میں اس عہد کو نبھا نہ سکا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور ان کے گھر کا جب جائزہ لیا گیا تو ان کے گھر میں سے صرف 10 درہم سے کچھ زائد نکلا، جو پوری کائنات تھی جس کے اوپر وہ رو رہے تھے، صرف 10 درہم سے کچھ زائد تھا۔ فرمایا میں اس عہد کو نبھا نہ سکا۔ اللہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا مورخین نے ان کا حال لکھا ہے، فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مشک لایا جائے، اس کو پانی کے اندر میں بھگویا جائے اور میرے بستر کے اوپر اس کو چھانٹ دیا جائے، چھڑک دیا جائے، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے بلکہ وہ اللہ کے پاکیزہ مخلوق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس تیسرے سفر کے ایک ایک سانس کو اپنی آخرت کے لیے گزار دیا، پھر بھی وہ رو رہے ہیں کہ ہماری زندگی غفلت کی نظر ہو گئی، ہماری زندگی غفلت کی نظر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ یہ اعلان کرتے ہیں، اے دین کے گنہگار، رات ہونے سے پہلے تو توبہ کر لے، اور یہ رات کے گنہگار دن ہونے سے پہلے توبہ کر لے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہ زندگی ہے، ہم اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو روئے اور ندامت کے ساتھ روئے اور اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کرے، چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی زندگی کو مولا مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ اگر انسان اسی دنیا کے اندر میں آخرت کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے، آخرت کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو نے آخرت کی فکر میں اپنے اوقات کو تو گزار رہا ہے، میں تیرے دنیا کے غموں سے تجھے بے فکر کر دوں گا۔ اگر تو نے دنیا کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تو یاد رکھنا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کس وادی میں جا کر اور کس دریا میں جا کر تو ہلاک ہو جائے، کس سونامی طوفان کے اندر میں تو غرق ہو جائے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا سفر بڑا اہم سفر ہے، بڑا قیمتی سفر ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ یہ تیسری زندگی بڑی اہم زندگی ہے۔ اس دل پر خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہو کہ ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے، فکر کرے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ بصرہ کے اندر میں وہ راستے سے جا رہے تھے، فرمایا راستے سے گزر ہوا تو چند لڑکے اخروٹ اور بادام کے ذریعے کھیل رہے تھے، قریب میں ایک لڑکا تھا جو کھڑا کھڑا رو رہا تھا۔ بہلول یہ کہنے لگے شاید اس بچے کے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ رو رہا ہے، تو بہلول ان کے پاس گئے اور فرمایا بچے میں بھی تمہیں اخروٹ اور بادام لے کر دیتا ہوں، تم بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلو۔ فرمایا ارے بے وقوف، میں تو تجھے بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن تو بے وقوف نکلا۔ فرمایا اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا اور میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس اخروٹ اور بادام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم عبادت کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا اور میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا تو بڑا حکیم ہے، تو بڑا دانا ہے، تو مجھے کچھ نصیحت کر دے۔ تو وہ معصوم سا بچہ کہہ رہا ہے اے بہلول سن لے، یہ دنیا چل چلاؤ ہے،
اس نے کچھ شعر کہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ دنیا چل چلاؤ ہے، ہر روز تمہارے پیچھے وہ دوڑی آ رہی ہے، کب تمہیں پکڑ لے اور کب تمہیں موت کی نیند سلا دے۔ فرمایا اے احمق، موت کے آنے سے پہلے کچھ سامان سفر تیار کر لے جو تیرے لیے بالکل امید ہو اور تو اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکے۔ اور یہ موت اور یہ حوادث یہ دو گھوڑے ہیں جو روزانہ انسان کی طرف دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ کب اس کو پکڑا جائے، کب اس کا سرٹیفکیٹ طے ہو جائے اور کب اس کی ٹکٹ ریزرویشن ہو جائے کہ اس کو موت کی نیند سلا دے۔ اس کے بعد فرماتے بہلول کہ اس بچے کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اس کے رخسار پر گرنے لگے۔ فرمایا اس کے بعد اس نے پھر چند شعر کہے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ کچھ نصیحت کر۔ وہ اسی نصیحت کرتے کرتے فرمایا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے بہلول کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں اس کو سلایا اور اپنے آستین سے اس کے رخسار کو میں نے پوچھا۔ فرمایا جب اس کو ہوش آیا تو میں نے اس کو کہا مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کر دے۔ تو وہ بچہ کہنے لگے بہلول اب اس دنیا کے رہنے اور اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، بس تو آخرت کی فکر میں لگ جا اور اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ اپنی زبان جو اللہ نے دی ہے وہ ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے۔ فرمایا پھر اس کے اوپر ایسی گریا طاری ہو گئی کہ بہلول بھی وہاں گش کھا کر طاری اور بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا جب بہلول کی آنکھ کھولی وہ بچہ جا چکا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے جا کر وہ بچہ ملا۔ فرمایا ابھی تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، تیرے اوپر اتنے سارے غم کیسے طاری ہو گئے؟ فرمایا مجھے اس لیے یہ غم ہوا کہ گھر کے اندر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، میری والدہ جب چولہا جلاتی ہے فرمایا پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، جب وہ آگ اس کو پکڑ لیتی ہے تو پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جب جہنم کو جلائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا تو کہیں ان چھوٹی لکڑیوں کی جگہ پر مجھے نہ رکھ دیا جائے اور میرے ذریعے جہنم کو نہ بھڑکایا جائے۔ یہ تھے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف، آخرت کا استحضار، اور ان کی ماں نے ان کے بچپن سے ایسی تربیت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلے۔ جیسے ہی بچہ اپنی زبان سے اللہ کا نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کریم اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی دنیا کے اندر میں مغفرت کر دیتے ہیں۔ جس بچے نے زبان سے سب سے پہلے اللہ کا لفظ نکلتا ہے فرمایا اللہ اس کے ماں باپ کی دنیا ہی کے اندر میں مغفرت کر دیتا ہے۔ آج ہی اس بستی کا مجھے اتنا صدمہ ہے، اللہ کی قسم اسی مسجد میں ہوں، صبح میں ایک بچہ، میں نے سوچا میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت ہو، بچپن سے ہمارے بچے ہیرو بنے اور اسلام کو روشن کرنے والے بنے۔ ہم جب غزہ، فلسطین اور حماس کے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے، کیسا ایمان ہوتا ہے۔ پھر جب بچے کچھ شرارتی کرتے ہیں تو مولانا لوگوں کو، اساتذہ کو ڈانٹا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر میں تربیت نہیں ہوتی۔ آج صبح کے اندر میں ایک بچے کو میں نے گھر بھیجا کہ جاؤ، میں نے ایک نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول کے اندر یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، سفید کپڑے پہن کر جاتے ہیں، تیار ہو کر جاتے ہیں، تو مدرسے کے اندر میں کیوں نہیں تیار ہو کر آتے ہیں؟ مدرسے میں کیوں دھوئلے موڑے کی طرح آ جاتے ہیں اور بغیر چائے اور بغیر نہ ٹوپی کا کوئی ٹھکانہ، نہ کپڑے کا کوئی ٹھکانہ، ایسے ہی رات کے پہنے ہوئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں؟ تو میں نے اس بچے کو گھر پر بھیجا کہ جاؤ کپڑے پہن کر آؤ۔ تو اس کی ماں نے کہا، اس کے باپ کا فون آیا کہ کیا یہ بچے کے پیچھے پڑے ہوئے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، ابھی سے ان کو اتنا ٹینشن کیوں دیا جا رہا ہے؟ ابھی سے ان کو یہ سب ٹینشن، تو بڑا ہو کر سب کر لے گا، اب ان کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، بچپن سے یہ تربیت ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے آخرت کا استحضار اور آخرت کی فکر دیکھیے کہ اس نے اپنا سب کچھ اوڑھنا بچھونا سب کچھ چھوڑ کیا اور اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے کہ کب میرا بلاوا آ جائے اور جہنم کو بھڑکایا جائے تو میرے ذریعے بہکایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسانی زندگی کا یہ تیسرا سفر ہے جو بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی سفر ہے۔ اس دنیا کے اندر میں مجھے اور آپ کو بعد والے جو 3 سفر ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا سفر ہے اب اس دنیا سے انسان کو جانا ہے، قبر کے پیٹ کے اندر میں جانا ہے۔
وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا تیرا رب کیا ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے۔ اگر انسان اس کے اوپر دنیا میں اس کے اوپر محنت کی ہوگی تو وہ جواب ضرور دے گا، ورنہ پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو اس کی تیاری کرے۔ یہ چوتھا سفر ہے، اور پانچواں سفر ہے وہ کون سا سفر ہے؟ وہ قبر سے حشر تک کا سفر ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کا خون، آنکھوں سے خون کے آنسو روئیں گے، اتنا خطرناک وہ سفر ہوگا۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، حقوق اللہ کے متعلق سوال ہوں گے، حقوق العباد کے متعلق سوال ہوں گے۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹی کا ہوگا، نہ بیٹی باپ کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ کوئی ساتھی کسی ساتھی کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں تو جیسا کیا ہوگا ویسا پائیں گے۔ میرے بھائیو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ وہاں تو وزن کیا جائے گا نامہ اعمال کا۔ اگر تمہارا وہ نامہ اعمال کا وزن وزنی ہو گیا، تمہارے اعمال صالح بڑھ گئے، تو تمہیں تو جنت کا پروانہ سنا دیا جائے گا۔ اور اگر تمہارے نامہ اعمال کے اندر میں اگر خسارہ ہی خسارہ ہے، برے اعمال ہے، تو پھر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ پانچواں سفر ہوگا۔ اس کے بعد پھر سفر ہوگا کہ حشر سے پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جنت کی نعمتیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب خطر بشر، فرمایا ولا علی خطر قلب بشر، کہ کسی انسان کی آنکھوں نے ایسے منظر کو دیکھا نہیں ہوگا، نہ ان کے کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل کے اندر میں ایسی کیفیت کا کبھی خیال آیا ہوگا۔ ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ جنت آراستہ تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے بعد جو جہنمی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ ایک جلسہ دینے والی آگ ہوگی جو انسان کے اعضاء کو جلا کر خاک کر دے گی، ان کے جسم کے اوپر ہڈی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اس تیسرے سفر میں ہم چل رہے ہیں۔ پہلا سفر ہماری زندگی کا جو عالم ارواح کے اندر میں ہم سب سے عہد لیا تھا، اور وہاں سے منتقل ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر میں مبعوث فرمایا۔ اب وہاں سے پھر دوسرا سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ باپ کی صلب سے ایک نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ بچہ تیار ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے، اب یہ شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، اب قدم قدم پر اس کا امتحان ہوگا۔ یہ تیسرا امتحان سب سے اہم ہے۔ پہلے دو امتحان، پہلے دو سفر اسی تیسرے سفر کی وجہ سے کرائے گئے، اور یہ تیسرے سفر جو ہے آنے والے سفر کی بنیاد اسی سفر کے اوپر ہوگا۔ یہ تیسرا سفر آپ کا جیسا گزرے گا، آنے والے سفر کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوگا۔ اگر یہ تیسرا سفر تمہارا ہم سب کا اچھا گزرا تو انشاءاللہ آنے والے اسفار میں ہمیں راحت سکون ہوگا۔ اگر اسی تیسرے سفر کے اندر میں اپنی زندگی کو ضائع کر دی، اعمال صالحہ نہیں کیے، تو پھر آنے والے سفر میں ناقابل بیان مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کے ان 6 سفر کے اللہ قدر و قیمت پہچاننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔